جو لوگ تراویح نہیں پڑھتے ہیں ان کے نظر میں جو تراویح کا نام ہے وہ اتنا خوفناک نام ہے، وہ تراویح سے اتنا ڈرتے ہیں نا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ نہیں، نماز تراویح جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تراویح کوئی بہت زیادہ بھاری بھرکم خوفناک چیز ہے، مشکل سے 40 منٹ 50 منٹ ایک بار پڑھا جاتا ہے، اتنا وقت لگتا ہے، اس سے زیادہ لگتا بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو تراویح میں خود پڑھا دعا کر دیجیے گا، آپ جو پروگرام ہے میرا ہے وہ صحیح ہو جائے گا، تو انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کل سے تراویح پڑھانے کا۔ اور اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ 3-4 سالوں میں لگاتار ہم نے لوگوں کو بڑی محبت اور پیار کے ساتھ سمجھایا نماز تراویح کے حوالے سے۔ بہت سارے لوگوں نے اس بات کو قبول کیا، مانا بھی، اور بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی ایسے بھی رہے کہ جنہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا، اور لگاتار انہوں نے جو ان کا اپنا طرز تھا وہ طرز انہوں نے بدلا ہی نہیں۔ اس بات کی ہم نے بہت سارے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن غالباً میں یہ احساس تھا کہ یہ سب باتیں علماء اکرام کہتے ہیں، ان سب چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ مجبوری تھی کہ ہم کسی بھی شخص کو، ہمارا یہ ادارہ مرکزی ادارہ ہے، کسی بھی شخص کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ باہر بیٹھ کر نماز تراویح کے وقت یا دوسری نمازوں کے وقت باتیں کرے، گپ شپ کرے، پنچایت لگائے۔ اور ابھی بھی مجھے 2-3 لوگ میری نظر میں ہیں، باضابطہ پورے سسٹم کی ریکارڈنگ بھی جو ہے میرے فون میں موجود ہے، ان تک یہ ویڈیو میں کل پہنچاؤں گا، جو لوگ اب تک نماز کے وقت میں اور نماز تراویح کے وقت میں جو مسٹیک کر رہے ہیں، یہ پورا لائیو ریکارڈ ہے، اس میں ایسا نہیں ہے۔ جتنی بھی گلی میں کیمرے چل رہے ہیں، سامنے مسجد کے اندر کا کیمرہ یا باہر کا، یہ ساری ڈیٹیل میرے پاس موجود ہے۔ یہ سامنے جو ہے بالے کا کیمرہ، تو یہ ساری تفصیلات موجود ہے ریکارڈنگ میں۔ یہ کوئی اس دھوکے میں نہ رہے کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ جو لوگ آج بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ دیکھیے گا آج کی جو تاریخ ہے اسے نوٹ کیجیے گا، جو لوگ اس بات کو آج ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، 365 دن وہ پچھتائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھنا کیا کر رہے ہیں، آپ کو احساس ہے آپ کر کیا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس سے زیادہ بدنصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے دنیا میں مسجدوں میں جگہیں نہیں ہیں۔ آج میں نے ایک اسٹیٹس لگایا تھا، شاید آپ نے کسی کی نظر سے گزرا ہو، مراکش کی سرزمین پر کئی کلومیٹر کے فاصلے پر نماز تراویح ہو رہی ہے، مسجدیں خالی ہو گئی۔ عرب کی سرزمین پر غالباً اتنی بڑی مسجدیں نارمل ہیں ہر علاقے میں، جہاں 2-4 ہزار 5 ہزار لوگوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ مصر کی سرزمین پر مسجد کا حال یہ ہے کہ روڈوں پر نمازیں ہو رہی ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ چونکہ دنیا یہ سمجھ گئی ہے، ہزار کوشش کرنے کے باوجود عزت ہمیں اللہ کے گھر سے ہی ملنی ہے۔ دنیا یہ سمجھ گئی ہے، ہزاروں باتیں کرنے کے باوجود یہ تھوڑی سی زندگی جسے ہم حسد میں، کینے میں، برائی میں، لالچ میں، دھوکے میں، فراڈ میں، اس میں گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ احساس ہی نہیں مالک یوم الدین صرف پروردگار عالم کی ذات ہے۔ اللہ نے آپ کو 24 گھنٹے دیے، 23 گھنٹے آپ کے اپنے لیے، کھائیے پیجیے کمائیے، بیوی بچوں کو ماں باپ کو وقت دیجیے، لیکن 1 گھنٹہ اللہ کے لیے۔ یہ نماز تراویح کا وقت ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے خدا کی طرف سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ پچھلے نبیوں کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا، جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا وہ پچھلے نبیوں کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود میں نے یہ بات پہلے بھی ذکر کی تھی، سال بھر میں ہمارے بہت سارے لوگ ہر موقع پر میرے پاس آتے ہیں، اب فلاں غیر نے یہ کہہ دیا، فلاں غیر مسلم نے اسلام کے بارے میں یہ کہہ دیا، فلاں جگہ اسلام کے لیے انگلی اٹھا دی گئی۔ میں کہتا ہوں آپ ہمیشہ غیروں کی بات کرتے ہو، آپ مسجد کے دروازے بیٹھ کر کیا کرتے ہو؟ کیا یہ اسلام کی بدنامی نہیں ہے؟ مسجد میں تراویح ہو رہی ہے، آپ باہر بیٹھے ہو پنچایت لگا ہو، کیا ہو رہا ہے یہ؟ اسلام کی شان بڑھا رہے ہو آپ؟ ہرگز نہیں، بے عزتی کر رہے ہو آپ کو۔ یاد رکھیے
جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے وہ ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، اسے عزت کبھی نہیں ملتی ہے۔ ہمارا کام تو پیغام سنانا ہے، ہم جب تک ہیں ہر دن ہر لمحے پیغام سنائیں گے، اس بات کا کوئی خوف نہیں کسی کو برا لگ جائے۔ قرآن کے 10ویں پارے میں هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے مجھے اللہ نے دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں تو دین کا کام کروں گا۔ محبوب اعلان کر دیجئے جس کو یہ برا لگتا ہے لگتا رہے گا۔ 10ویں پارے میں تفصیل سے جس کو برا لگتا ہے لگتا ہے، ہماری شخصیت پر کوئی فرق نہیں ہے الحمدللہ۔ ہمارا کام حق کو علن اعلان بیان کرنا ہے بغیر اس فرق کے سامنے بولنا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امیر ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، کوئی فرق نہیں۔ قانون شریعت سب کے لیے برابر ہے۔ مجھے یہی ایک بات یاد آئی، ایک عورت نے عرب کی سرزمین پر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ جہینہ، بہت مالدار لوگ تھے۔ اس میں ایک عورت نے چوری کی۔ اب اللہ ایک مالدار خاندان کی عورت جس خاندان کا بڑا نام ہو، جن کی شہرت ہو، اگر وہ چوری کر لے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون آپ جانتے ہیں، اسلامی دور تک سزا دی جائے گی۔ سزا کیا دی جائے گی؟ ہاتھ کاٹے جائیں گے چور کے۔ تو ان لوگوں نے حضور کے ایک جانثار سے مشورہ کیا۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ آپ رسول اللہ کے بہت قریبی ہیں، حضور سے بات کیجیے، جو چوری کی ہے اس کی سزا نہ دیں، جتنی چوری کی ہے ہم اسے ڈبل مال دینے کے لیے تیار ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور کی حدیث، تاریخی جملے آج بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا جلال میں آگے، جب کہا یا رسول اللہ وہ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، حضور جلال میں آگے اور حضور نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا۔ اگر آج کی تاریخ میں یہ جرم میری بیٹی فاطمہ سے ہوتا تو محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اگر یہ جرم میری بیٹی سے ہوتا، حضور نے مثال کیسے دی، حالانکہ وہ بیٹی جن کا حال یہ ہے، کائنات میں نہ ایسی بیٹی کوئی ہوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکتی ہے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میں ہونے جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اس جیسی بیٹی عظیم کائنات میں ہوئی نہیں، لیکن حضور نے اہمیت بتانے کے لیے مثال میں اپنی بیٹی کا ذکر فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا۔ فرمایا اگر آج میری بیٹی فاطمہ چوری کر لیتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اسلام کا قانون سب کے لیے برابر ہے، سب کے لیے برابر ہے، کوئی بھی ہو، مسجد کے انتظامیہ ہوں، چاہے صدر صاحب ہوں یا ان کے خاندان کے لوگوں، رشتہ داروں، سیکریٹری صاحب ہوں یا خزانچی صاحب، ہمارے لیے سب لائق احترام ہے، مگر قانون سب کے لیے برابر ہے۔ مولانا صاحب ہوں، حضرت صاحب ہوں، قاری صاحب ہوں، امتیاز صاحب ہوں، میں ہوں، کوئی بھی ہو، اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ قانون اسلام سب کے لیے برابر ہے۔ اسلام کی یہی سب سے بڑی خوبصورتی ہے، یہ خوبصورتی ہے اسلام کی۔ دنیا میں آپ دیکھ لیجیے بڑی بڑی لائنیں لگتی ہیں زیارت کرنے کے لیے، دوسرے مذہبوں میں دیکھ لیجیے چڑھاوے چڑھانے کے لیے بڑی بڑی لمبی لائنیں لگتی ہیں، یہ 500 والے، یہ 1000 والے، یہ 200 والے، یہ فری والے، اور جو فری والے ہیں ان کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، جب سارے فارغ ہو جائیں، وقت میں گنجائش نہیں تو تمہیں دیدار ہو جائیں گے۔ لیکن الحمدللہ قربان چاہیے مذہب اسلام پر، یہ پہلی صف ہے، اور یہ پہلی صف کسی کے لیے خاص نہیں ہے۔ رکشہ چلانے والا بھی آ کے پہلی صف میں امام کے پیچھے لگ جائے تو کسی کو یہ اجازت نہیں، اٹھا کے دوسری صف میں کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا نظام ہے، خصوصیت اسلام کی ہے، اسلام برابری کا درس دیتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ ابھی تک اس بات کو نہ سمجھ پائے وہ ہرگز اس دھوکے میں نہ رہیں کہ ان کا علم ہمیں نہیں، ان کا علم ہمیں ہے، اور ان کو مزید ایک بار اور پیار سے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ نماز پڑھیے اور نماز تراویح پڑھیے، ماحول خراب کرنے کی ہرگز کوشش نہ کیجیے، اس لیے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا آپ جو بھی کر رہے ہیں اللہ کو علم ہے، اب سوشل میڈیا نے اتنی ترقی کر لی دنیا نے کہ اور بھی بہت سارے لوگوں کو علم ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا اللہ کو علم ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن کے 30ویں پارے میں ہے، یاد رکھیے اس جملے کو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر جو نیکی کرتا ہے اللہ اسے بھی بدلہ عطا فرمائے گا، ذرے کے برابر۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
اور جو ایک ذرے کے برابر برائی کرتا ہے بدلہ اسے بھی ملے گا. معاف کسی کو نہیں کیا جائے گا. اچھائی کرنے والے کو بدلہ ملے گا, برائی کرنے والے کو اس کے عمل کے مطابق اجر ملے گا. ہمت کیجئے, آپ لوگ اتنے بزدل نہیں ہیں, اتنے بزدل نہیں ہیں کہ ایک پارے میں تھک جائیں. آپ اتنے بزدل نہیں ہیں کہ 1 گھنٹے کی تراویح میں پڑ جائیں. آپ ہیں جنہوں نے اسپین کی سرزمین پر فتح یابی کا جھنڈا گاڑا تھا. آپ ہیں جنہوں نے اندلس کی سرزمین پر 800 سالہ حکومت کی تھی. آپ ہیں جو لشکر لے کر کشتیوں میں سوار کر کے اندلس میں پہنچے تھے تو کشتیوں کو وہیں جلا دیا تھا اور کہا تھا مومن کی شان یہ ہے جب مومن کا قدم اٹھتا ہے تو یا تو کافر کی چھاتی پر پڑتا ہے یا پھر جنت کی وادی پر پڑتا ہے. یہ مومن کی شان ہے. بزدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمت کیجئے, یہ 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نماز کے وقت میں بند کیجئے. اور میرے یہ میسیج ہر مسلمان کو پہنچائیے کل کی تاریخ میں. 1 گھنٹہ نماز کے وقت, 5 نماز کے وقت, سب چیز کے لیے آپ دکان بند کرتے ہیں. شادی کے لیے, بیاہ کے لیے, جنازے کے لیے, ولیمے کے لیے, اللہ کے لیے کیوں نہیں؟ رزاق تو وہی ہے. 15 منٹ 20 منٹ کے لیے دکان بند کیجیے اور ایک چھوٹا سا فلیکس تیار کرائیے اور باضابطہ دکان کے بند رکھیے اور کہیے نماز کے بعد انشاءاللہ آپ کو سامان ملے گا. ایک بھائی نے شاستری نگر کی سرزمین پر میں نے باضابطہ خبر پہنچائی تھی کہ رمضان کے مہینے میں تراویح کے وقت میں آپ کی شاپ نہیں لگے گی. الحمدللہ انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور آج ایک فلیکس کے اوپر میں نے دیکھا لگا ہوا A4 سائز کا کاغذ جس پہ لکھا ہوا تھا ہمارے یہاں نماز تراویح کے وقت میں کوئی سامان نہیں ملے گا, نماز تراویح کے بعد آئیے. میں دعا کروں گا اللہ نے دل دوری رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ہر مومن کا یہ مزاج ہو. مومن کہتے ہی اسے ہیں. مومن کا مطلب ہے ایمان لانے والا, مومن کا مطلب ہے ماننے والا, مومن کا مطلب ہے قبول کرنے والا, مومن کا مطلب ہے سر جھکا دینے والا, مومن کا مطلب ہے دنیا داری کو چھوڑ کر رسول اللہ کے حکم پر سر جھکانے دینے والے کا نام. مومن کی ڈیفینیشن یہی ہے. سب کچھ جاننے کے بعد, سن لینے کے بعد, فرمان رسول نگاہوں کے سامنے آ جانے کے بعد جو لوگ کہتے ہیں حضور کے نام پر جان دے دیں گے, میں کہتا ہوں جان دے دو کہ 1 گھنٹے کے لیے دکان بند نہیں کر سکتے, تم کیا جان دو گے؟ یہ جھوٹ ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ فریب ہے. اس جھوٹ میں آپ کسے رکھ رہے ہو؟ حضور کے نام پہ جان دے دو گے جو آدھا گھنٹے کے لیے نماز کے لیے دکان بند نہ کر سکے, جو نماز تراویح میں شرکت نہ کر سکے, وہ کیسے حضور کے نام پہ جان دے دے گا؟ میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں, آپ صرف 4 دن کا جوش نہیں دکھانا ہے, آپ کو پورے مہینے آپ کو یہ جوش باقی رکھنا ہے. پورے مہینے یہ جوش باقی رکھنا ہے. زلزلوں کا دور چل رہا ہے, ذرا خوف کیجیے, اللہ سے ڈریے. زلزلوں کا دور ہے یہ. ابھی سنا نہیں آپ نے 2-3 دن پہلے اجمیر میں, جے پور میں کہاں زلزلے آئے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ بڑے جو ہے شان و شوکت کے ساتھ, سکون کے ساتھ بھیلواڑہ میں رمضان گزارے ہیں. ورنہ اس وقت دنیا میں ایسی قومیں بھی ہیں, قوم مسلم ایسی قومیں بھی ہیں جنہیں نہ سحری میسر ہے نہ افطار میسر ہے. اللہ کا شکر ادا کیجئے, آپ کو سکون کا اللہ نے موقع عطا فرمایا. 1 لمحہ بھی رمضان کا ضائع مت کیجئے, اپنا پورا وقت قیمتی بنائیے. ہمت نہیں آتا ہے آپ کو, 2-4 دن کے بعد جو ہے نا تراویح میں تعداد مجھے کم نظر نہیں آنا چاہیے, اور آپ ہمت ہاریں گے تو میں ہوں آپ کو تیار کرنے کے لیے. ہمت ہارنے نہیں دی جائے گی انشاءاللہ. قرآن عظیم کے 4تھے پارے میں اللہ فرماتا ہے, ایک بہت اہم آیت ہے آج, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے ایمان والو, دوگنے کے ساتھ دوگنا سود نہ کھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا. ربا عربی میں سود کو کہتے ہیں. کیسے کہتے ہیں؟ سود کو کہتے ہیں. قرآن نے کہا اے ایمان والو ہرگز سود نہ کھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا. اے ایمان والو سود نہ کھاؤ. اضعافا مضاعفا. بار بار جو سود لیا جاتا ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے عرب کی سرزمین پر سود لینے کا انداز یہ تھا کہ کسی شخص نے کسی کو پیسے دیے. مجھے پتہ نہیں کہ بھیلواڑہ کا کیا ماحول ہے, لیکن آپ بتائیں گے مجھے, حضور کے آنے سے پہلے ماحول یہ تھا عرب کا کہ کسی نے کسی کو قرضہ دیا, جتنے بھی % پر دیا, تاریخ متعین ہو گئی 20 تاریخ کو واپس دیں گے, اور 20 تاریخ تک اس بندے پر انتظام نہ ہوا تو جانتے ہو قرض والا اس پر پھر ڈبل کر دیتا تھا. پہلے تو وہ جو لے رہا تھا لے ہی رہا تھا 10% 20% جو بھی رہا ہو, لیکن جو ڈیٹ متعین تھی کہ اس تاریخ میں تمہیں دینا ہے, جب وہ تاریخ آ گئی اور بندہ نہ دے سکا تو ہوا یہ
کہ پھر اس پر ڈبل کر دیا گیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ جب حضور آ گئے، قرآن نازل ہو گیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو یہ جو بار بار تم سود لے رہے ہو، سود لینا اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بعد جانتے ہو کیا کہا؟ جسٹ جملے کے بعد کہا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو سود لینے کے معاملے میں۔ پوری ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو یہ جو بار بار تم سود لیتے ہو نا بڑا کے، ڈرو اللہ سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو سود لینے میں، اللہ سے ڈرو۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو سود سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جملے میں غور کر رہے ہیں آپ؟ اگر اس جملے پر کسی کے ایمان میں کمزوری ہے تو ہلاکت ہے اس کے لیے، بربادی ہے، جو کہ قرآن کے حکم پر شک کرتا ہے۔ یہ جو لکھا ہے نا یہ فائنل ہے، یہ ایسا نہیں ہے حضرت نے اور حضور نے سنا دیا تو ان کی زبانیں نہیں۔ ہم جیسے گنہگار خطا کار اس کو سنانے کی جرات ضرور کرتے ہیں، مگر یہ کلام الہی ہے جس کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا بدل سکتی ہے مگر قیامت تک قرآن کا نہ ایک زبر بدلنا ہے نہ حرف بدلنا ہے۔ اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو سود نہ لو، اللہ سے ڈرو سود لینے کے معاملے میں۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ تم کسی انسان کو، آپ جانتے ہیں قرض حسن کیا ہے؟ قرض کی دو قسمیں، قرض دوسرے بارے میں جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ قرض حسن یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرتے اور واپس مہلت کے ساتھ اتنا ہی لیں جتنا ہم نے دیا تھا، یہ قرض حسن ہے۔ اور اس قرض حسن کے بارے میں، ٹھیک ہے، قرض حسن کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے جو دنیا میں کسی محتاج کو، پریشان کو، ضرورت مند کو قرض حسن دے گا، قیامت کے دن اس کا بدلہ میں دوں گا۔ جو دنیا میں کسی کو قرض حسن دے گا، کوئی ضرورت مند ہے آپ کے دروازے پہ آ جائے، اترائیے مت، بڑا مت سمجھیے، اپنے آپ کو مدد کر دیجئے جس لائق بھی ہے، اور بہت خاموشی سے کیجئے، ٹھیک ہے، قرض حسن۔ حالانکہ آج حال یہ ہے کہ لوگ قرضہ دینے نہیں چاہتے سوائے سود کے، جانتے ہو لوگ اس وقت قرضہ دینے ہی نہیں چاہتے سوائے سود کے، اور جو دے دیتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں سلامت رکھے۔ قرض حسن دینے کا مزاج بنائیے، سود کا مزاج مسلمانوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بربادی اسی لیے آ رہی ہے، یہ زلزلے آج اسی لیے آ رہے ہیں، ہماری قوم میں زنا عام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس قوم میں زنا عام ہو جائے وہاں زلزلے آتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس قوم میں زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہاں قحط سالی ہوتی ہے اور زلزلے آتے ہیں۔ یہ زلزلے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہماری قوم میں آج زنا موجود ہے۔ یہ زلزلے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہماری قوم آج ایمانداری سے 2.5% زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے۔ یہ زلزلے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آج ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ آج ارتداد کا دور ہے، ہمارے شہر بھیلواڑہ سے کتنی بیٹیاں جا چکی ہیں اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں۔ وہ موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل بتاتا، سمجھ لیں گا؟ سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بنانے کی ضرورت ہے۔ ہماری بیٹیوں کو جو ہم نے بڑے بڑے 20,000 کے فون ہاتھ میں لا کے دے دیے، ان کا کون سا اتنا بڑا بزنس اور کاروبار چل رہا ہے کہ جن کو اتنے بڑے فون کی ضرورت ہے؟ نگرانی کیجیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ڈھیل ہے، یہ ہماری ڈھیل ہے کہ ہماری بیٹیوں کا کنیکشن اب کسی اور سے ہے۔ قرآن عظیم نے فرمایا اے ایمان والو بچو اس گناہ سے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اگر تم سود لینے سے بچو گے تو اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ ہاں کسی کو ضرورت ہو قرض حسن دو، لیکن آج کوئی قرض دیتا نہیں ہے۔ قرض دیتا کیوں نہیں ہے؟ سوائے سود کے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں 10-20 ہزار کا جو معاملہ ہے نا، لوگ یوں ہی نہیں دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دے دو تو جو وقت متعین ہو اس کے بعد اس بندے کا فون بند ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے قرض دیا، اب جس پر ہے، جب ملنے کا وقت آیا فون بند ہو گیا، میسج کا جواب دینا بند کر دیا، فون اٹھانا بند کر دیا، ملنا بند کر دیا، آنا جانا بند کر دیا، سلام بند کر دیا، کلام بند کر دیا۔ یہ حال ہے آج ہماری قوم کا۔ اس کے بعد ماحول یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں کتنی بڑی پریشانی میں ہو لوگ اس کی مدد نہیں کرتے۔
اس لیے قرآن کے 28 کے بارے میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ اپنی زبان سے تم کہتے ہی کیوں ہو جس پر تم خود عمل نہیں کر سکتے۔ وعدہ کرو، میرے نبی نے فرمایا المؤمن، مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ حضور نے فرمایا المؤمن اذا وعد وفا، مومن کی ڈیفینیشن میرے نبی نے فرمائی مومن وہ ہے جب وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرے۔ ہاں یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے آپ نے کسی سے قرضہ لیا جو وقت متعین تھا، اس وقت پر آپ کے پاس دینے کے لیے پیسے نہ تھے، تو آپ کی ذمہ داری ہے اس کے پاس جائیے، جا کے سچویشن بتائیے اور تھوڑی سی مہلت اور لے لیجیے، بجائے اس کے کہ آپ بچیں۔ آپ بچ رہے ہیں، فون بند کر کے آپ بیٹھے، بات نہیں کر رہے، ملنا جلنا بند کر دیا، یہ آپ کے آگے کی زندگی کے لیے بہت زیادہ نقصان ہے۔ قرآن نے فرمایا اے ایمان والو قرض حسن دینے کے مزاج پیدا کرو، اپنے سماج سے سود کو ختم کر دو۔ جسٹ اس کے بعد فرمایا اعدت واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، جب تم سود ختم کر دو گے اور تم قرض حسن دینے کا مزاج پیدا کر دو گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، اللہ تمہیں کامیاب فرما دے گا۔ قرض حسن دینے پر، سود ختم کرنے پر اللہ نے، اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں اس سود کے حوالے سے، یہ سود جو ہے ایک مستقل ٹاپک ہے۔ اگر ہم اس سود کی جو قسمیں ہیں ہمارے سماج میں موجود، گھر کرائے پر لینا، مکان کرائے پر لینا، دکان کرائے پر لینا، پٹے پر لینا، اس کی کتنی صورتیں ہیں، اگر میں بیان کرنے لگوں تو عید کا چاند نظر آ جائے گا اور یہ سود کا بیان ختم نہیں ہوگا، اتنی ساری صورتیں ہیں۔ اب جس کو ضرورت پڑتی ہے وہ آتا ہے، ہم اس کو مسئلہ بتا دیتے ہیں، لیکن ہاں یاد رکھیے حدیث پاک میں ہے، صحیح حدیث ہے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبیہ وشاہدیہ، اللہ لعنت فرماتا ہے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود دلوانے والے پر۔ ہے نا بہت سارے لوگ ہمارے یہاں 7 مہینے کی نیاز کا ماحول ہوتا ہے، ایک غریب آدمی جو کرنا نہیں چاہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں انتظام نہیں، کوئی نہیں، تم تو بس ہاں کرو کرنا ہے، ہم تمہیں بازار سے پیسے دلوا دیں گے۔ ذرا اس سے پوچھو تو بازار پہ پیسے دلوا کس بنیاد پر رہا ہے؟ اور ذرا پوچھو کھانے والے لوگوں سے پوچھو، باضابطہ نئے نئے کپڑے پہن کے 7 مہینے کی نیاز کھانے کے لیے پہنچ بھی جاتے ہیں، کوئی ذرے کے برابر شرم ہویا نہیں۔ تمہیں اندازہ نہیں یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبیہ وشاہدیہ، حضور نے فرمایا اللہ لعنت فرماتا ہے سود دینے والے پر، سود لینے والے پر، سود دلوانے والے پر، جو دلواتا ہے، جو انتظام کراتا ہے، جو ریلیشن بنواتا ہے، جو گارنٹی لیتا ہے، ضمانت لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا وکاتبیہ، اور جو پیپر تیار کرتا ہے، وکاتبیہ لکھنے والے کا جو پیپر تیار کرتا ہے، وشاہدیہ، شاہد آپ جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ شہادت والی شاہد، گواہی دینے والے، سود لینے والا، دینے والا، دلوانے والا، پیپر تیار کرنے والا اور گواہی دینے والا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ اس گناہ میں برابر کے شریک ہے۔ کیا ہے؟ برابر کے شریک ہے۔ سود ایسا نہیں لینے والے نے پیسے لیے کام چلا رہا ہے تو کوئی گنہگار ہے نہیں، آپ نے دلوایا، برابر کے حصے دار ہیں۔ اس پر اور بھی بہت ساری حدیثیں، اگلی آیت سناتا ہوں۔ جس اس کے بعد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگلی آیت میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، سود چھوڑ دو، برائی چھوڑ دو، قرض حسن دینے کا مزاج پیدا کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑو، اللہ نے جو تمہارے لیے تیار کیا ہے، جس کا عرض جو ہے، جس کی کشادگی جو ہے جنت کی اور اس کی نعمتوں کی زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا گیا جنت کے بارے میں؟ جنت کی طرف دوڑو۔ آخر آیت میں کہا گیا اعدت للمتقین، وہ جنت تیار کی گئی ہے نیک لوگوں کے لیے۔ یہ شداد کی جنت نہیں ہے جسے چاہے مل جائے، یہ شداد کی جنت نہیں جس میں مال و دولت کی بنیاد پر دنیا میں جنت بنائی، شداد کی جنت نہیں۔ اعدت للمتقین، یہ جنت جو اللہ نے بنائی ہے یہ متقین کے لیے ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، یہ مومنوں کے لیے ہے جو مومن کامل ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جن کے دل میں رسول کی محبت ہے، وہ ہے مومن اور وہی متقی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اب جو متقی ہیں ان کی پہچان قرآن نے بتائی ہے۔ متقین کی
متقی کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. ایک اہم بات آپ کے لیے جو ہمارے سماج میں یہ مزاج آج ہے، قرآن نے اس کی تفصیل کی. الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی کون ہے؟ وہ لوگ جو اپنی دولت کو پریشانی کے دنوں میں اور خوشحالی کے دنوں میں، دونوں حالتوں میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ خوشی میں بھی اور غم کے موقع پر. ایسا نہیں اللہ نے خوشی دی تو شکر کرنا تو بھول گئے، لیکن تھوڑی سی زندگی میں پریشانی آ گئی تو شکایتوں کی ایک لمبی فہرست تیار ہو گئی. نہیں، متقی قرآن نے کسے کہا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. تو میں متقی وہ ہے جو اپنی دولت کو خوشی کے حال میں بھی اور پریشانی کے حال میں بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرتا ہے. اب آئی ایک اہم بات، متقی کون ہے؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. قرآن نے 4 پہچان بتائی متقی کی. کتنی؟ 4. نمبر 1 والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. کیا؟ ایک مومن کی جو مومن کامل ہے، نیک ہے، اس کی پہچان کیا بتائی؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. مومن کی پہچان. متقی کی پہچان والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے. پہلی پہچان کیا بتائی؟ جو اپنے مال کو خوشی اور غم کی حالت میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں. دوسری بات غصے کو پی جانے والے. تیسری بات والعافین عن الناس، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینے والے. تیسری بات. اور چوتھی بات واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ 4 علامتیں ہیں متقین کی. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، نام سنا ہے آپ سب نے؟ حضرت امام زین العابدین وضو کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ وضو کر رہے تھے. ایک خادمہ ان کے چہرے پہ برابر میں کھڑے ہوئے پانی ڈال رہی تھی. لوٹا وغیرہ مٹی کا اس زمانے میں رہا ہوگا تو وہ اس طرح سے دھو رہے تھے اپنے چہرے پہ. اچانک سے وہ برتن چھوٹا اور آپ کے چہرے پہ آ کے گرا تھا. اور جب چہرے پہ آ کے گرا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے، تو ان کا چہرہ زخمی ہو گیا. اور جب زخمی ہوا آپ نے غصے کی حالت میں اس کی طرف دیکھا ایسے جس نے گرایا تھا. تو وہ بھی سمجھدار انسان تھا. جانتے اس نے کیا کہا؟ والکاظمین الغیظ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے متقین کی پہچان یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں. فوراً اس نے یہ جملہ بیان کیا. حضرت امام زین العابدین کے سامنے قرآن پڑھ کے سنا دیا. وہ دور ایسا دور تھا جہاں لفظ قرآن سنتے تھے وہی سر جھکا لیتے تھے کہ اللہ کا فرمان ہے. جیسے ہی آپ نے غصے میں چہرہ اٹھا کے دیکھا، اس نے کہا والکاظمین الغیظ، متقی وہ ہیں قرآن کہتا ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں. آپ نے فوراً کہا میں غصے کو پی گیا. اس کے بعد اس نے کہا والعافین عن الناس، متقی وہ لوگ ہیں قرآن کہتا ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. حضرت امام زین العابدین نے فوراً فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. آخری آیت اور پڑھی اس نے، کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ بھی قرآن میں آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے. یہ دور تھا، یہ دور تھا اس زمانے کا. کسی غلام نے قرآن کی آیت سامنے پڑھ دی جس کا ترجمہ یہ تھا اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. چہرے پہ چوٹ لگنے کے بعد بس کانوں میں آواز آئی اللہ کا حکم ہے ختم، جا میں نے تجھے معاف کر دیا. ہمارے یہاں مزاج یہ ہے لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، معافی بھی مانگ لیں، گلے سے گلا تو مل جائے، مگر یہ رسم ہے گلے سے گلا تو مل جاتا ہے لیکن دل سے دل نہیں ملتا ہے. میرے نبی نے فرمایا معاف کرنے کی عادت ڈالو، معاف کرنے کی عادت ڈالو، غصے کو پی جانے کی عادت ڈالو. ایک حدیث میں ہے لوگوں سے اپنے اخلاق سے ملو، سامنے والے کے اخلاق سے نہیں سمجھ آئی بات؟ لوگوں سے اپنے اخلاق سے ملو. تمہارا لیول کیا ہے، تمہارا اخلاق کیا ہے. تم یہ مت دیکھو سامنے والے کی زبان گندی ہے تو تم جب اس سے ملو اپنی بھی زبان گندی کر لو. نہیں، وہ اس کا قد ہے، یہ تمہارا قد ہے، وہ اس کا لیول ہے، یہ تمہارا لیول ہے. فرمایا حدیث میں تم اپنے اخلاق سے لوگوں کو ملو. یہ نہ سوچو سامنے والے کا لہجہ بہت تلخ ہے تم نرمی دکھاؤ نا، اس لیے کہ کبھی بھی گندگی کو گندگی سے صاف نہیں کیا جا سکتا. گندگی کو صاف کرنے کے لیے پاکی کی ضرورت ہے. لڑائی کو
لڑائی سے ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ قانون ہے, یہ قاعدہ کلیہ ہے, یہ اصول ہے, یہ رولز میں سے ہے. کبھی بھی برائی کو برائی سے ختم نہیں کیا جا سکتا. کسی شخص نے کچھ کہا, اگر آپ یہ سوچیں کہ اس نے میرے بارے میں یہ کہا, اور یہی چیز اپنے دماغ میں سالوں سال رکھیں گے, آپ یقین جانیے کہنے والا تو کہہ کے چلا گیا, لیکن آپ بہت سارے اچھے کاموں سے محروم ہو جائیں گے. خواب ڈالیے, ان کی زبان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ مجھے یاد آتا ہے, آپ نے ایک جملہ فرمایا, آپ سب یاد کرنا اس جملے کو. کیا کہا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے؟ انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے, میں نے کئی بار یہ بات سنائی ہے, انسان دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو بولنا تو 2 سال میں سیکھ جاتا ہے, لیکن بے شمار لوگوں کو پوری زندگی میں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کہاں کیا بولنا ہے. بولنا تو 2 سال میں سیکھ جاتا ہے بچہ, 2 سال میں 2.5 سال میں, لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہیں پوری زندگی یہ سمجھ نہیں آتا ہے, پوری زندگی یہ سمجھ نہیں آتا ہے کب کہاں کیا بولنا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک شاعر مسلم بریلوی کا شعر ہے, کب کہاں کیا بات کہی جاتی ہے, کب کہاں کیا بات کہی جاتی ہے, یہ ہنر ہو تو ہر ایک بات سنی جاتی ہے. یہ ہنر ہو, کب کہاں کیا بات کہی جاتی ہے, یہ ہنر ہو تو ہر ایک بات سنی جاتی ہے. اللہ نے ساری چیزیں ہمارے لیے تفصیل سے بیان فرمائی, اور یہی آیت ہے. اس آیت کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جس کی تفصیل بعد میں آئے گی اگلے پاروں میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک موقع پر غصہ آیا تھا, اپنی ذات کے لیے نہیں. مومنوں کی شان یہ ہے وہ اپنی ذات کے لیے غصہ کبھی نہیں کرتے, وہ غصہ ہمیشہ کرتے ہیں حق کے لیے, اپنے لیے نہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں, حق کے لیے, اپنی بڑائی کے لیے نہیں, اللہ کے نام کی بڑائی کے لیے غصہ کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک بار غصہ آیا. غصے کا موقع یہ تھا, کچھ ایسے دشمنان اسلام تھے مکے کی سرزمین پر کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی. ایسے لوگ آج بھی ہیں جنہیں کوئی خبر نہیں دنیا کے در جا رہی ہے, جنہیں واقعے کا پتہ نہیں, کیا بات ہوئی, کس سے ہوئی, کب ہوئی, اصل حقیقت کیا, کوئی پتہ نہیں, جب جہاں چاہیے زبان کھول دی. ایسے لوگ آج بھی ہیں, الزام لگانے والے, تہمت لگانے والے, بہتان تراشی کرنے والے. حضور کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی ان لوگوں نے. یہ پوری تفصیل اگلا ٹاپک ہے, اس لیے میں ابھی شروع نہیں کروں گا, بس اتنا سمجھ لیجیے تہمت لگائی. اور ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے کہ جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مہینے میں خرچے کے لیے پیسے دیتے تھے, ان کمزور لوگوں کو. ان تہمت لگانے والوں میں وہ بھی تھے. تو آپ نے غصے میں جب بات اپنی بیٹی کی آئی تو غصے میں فرمایا میں آج کے بعد ان کی کبھی کوئی مدد نہیں کروں گا, میں آج کے بعد انہیں کچھ نہیں دوں گا. آپ نے غصے میں فرمایا. مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی, والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ. اے ابو بکر ناراض نہ ہو, تم ہو, دشمن ہے, تم ان کی طرح نہیں ہو. تم دیکھو تو اللہ نے تمہیں یار خار بنایا ہے, تم ان کی طرح نہیں ہو. تو اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جانے والے, والعافین عن الناس, لوگوں کی غلطی کو معاف کر دینے والے, درگزر کرنے والے, واللہ یحب المحسنین, احسان کرنے والے. یہ تمام لوگ متقی ہیں اور اللہ ان سے محبت فرماتا ہے. اور اس کے بعد اگر میں اور بھی سنانے لگوں تو بہت ساری لمبی باتیں. ایک آیت آپ کو اور سنا دیتا ہوں. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. فرمایا اے ایمان والو غور کرو, تم سے پہلے بہت سارے طریقے دنیا میں آئے. قد خلت من قبلکم سنن, سنن سنت کی جمع ہے, اور سنن اور سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا, تم سے پہلے بہت سارے لوگ آئے. دراصل یہاں ذکر یہ کیا جا رہا ہے تم سے پہلے بہت ساری قومیں اس دنیا میں آئیں جنہوں نے اللہ کی بات مانی, اللہ نے انہیں مقام عطا فرمائی, اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا. دنیا میں آج ایسی بستیاں ہیں جنہیں پلٹ دیا گیا تھا, آج ان کے نشان باقی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ عرب کی سرزمین پر آج ایسی بستیاں موجود ہیں جن کا ذکر قرآن میں, جنہیں پلٹ دیا گیا تھا, پلٹی ہوئی بستیاں موجود ہیں, ان کے نشان باقی ہیں. قرآن نے وہی کہا
تم سے پہلے بہت سارے لوگ گزر گئے، ذرا دیکھو تو فرمایا فسیروا فی الارض، تو تم زمین کی سیر کرو، گھومو پھرو، الگ الگ شہروں میں جاؤ، الگ الگ موسم والی جگہوں پہ جاؤ، تمام دنیا کی سیر کرو، اللہ تمہیں توفیق دے۔ گھومنا برا نہیں ہے، گھومنا کیا ہے؟ برا نہیں ہے۔ کوئی عالم چلا جائے تب تو سمجھ لو آفت آ گئی، حضرت گھومنے چلے گئے، قرآن کا حکم ہے بھیا، حضرت گھومنے چلے گئے تو کون سے ظلم کر دیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تماشا ہو جاتا ہے ہماری قوم کے لیے، مسجد کے امام صاحب گھومنے جا رہے ہیں، کیوں؟ مسجد کے امام شملہ نہیں جا سکتے، منالی نہیں جا سکتے، کشمیر کیوں نہیں جا سکتے؟ جا سکتے۔ قرآن نے کہا فسیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، زمین میں گھومو، تم جہاں رہتے ہو تمہارے یہاں سے دوسرے شہر میں موسم الگ ہے، وہاں جا کے دیکھو، جہاں سونے اور جاگنے کا انداز الگ ہے وہاں جا کے دیکھو، جہاں فضا مختلف ہے وہاں جا کے دیکھو، قرآن کا حکم ہے۔ اور فرمایا تمہاری نیت صرف دنیا کا مزہ نہ ہو، دنیا کا مزہ نہ ہو، تمہاری نیت یہ ہو کہ اللہ کے کرشمے دیکھو کہ اللہ کتنا بڑا پاور والا ہے کہ جس نے ایک ہی زمین پر 50 کلومیٹر کے اندر شہر کا موسم الگ ہے، 50 کلومیٹر کے بعد موسم الگ ہے۔ یہ اس لیے دیکھو تاکہ تمہیں اللہ کی ذات پر یقین آ جائے، اللہ کے پاور پر تمہیں یقین آ جائے۔ فسیروا فی الارض، زمین کی سیر کرو، کیوں کرو؟ فانظروا، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ زمین کی سیر تو اس لیے بھی کرو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے جنہوں نے برا کیا ان کا انجام کیا ہوا۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جا کے دیکھو جو جھوٹ بولنے والے تھے، مکذبین کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنے والے، جاؤ جا کے دیکھو، جا کے دیکھو۔ ہم مثال کے طور پر قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ بھی نکال سکتے ہیں، جا کے دیکھو جھوٹ بولنے والوں کا کیا انجام ہوا، جا کے دیکھو مصر میں آج بھی اس جھوٹ بولنے والے فرعون کی لاش وہی موجود ہے۔ اللہ نے اس لیے کہا اللہ توفیق دے تو بغداد شریف جائیے، بغداد شریف جائیے، عراق جائیے، اور وہاں جا کے دیکھیے اللہ کی نعمتیں، اللہ کا کرم اور اللہ کی برکتیں اور عنایتیں کیسی ہیں۔ تو دنیا میں عنایتوں والی جگہ بھی ہے، برکتوں والی جگہ بھی ہے، اور مصر جیسی جگہ بھی ہے جہاں آج تک وہاں کے میوزیم میں فرعون کی لاش موجود ہے۔ دونوں دیکھیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اللہ کا کرم کیسا ہے اور اس کا عذاب کیسا ہے۔ فرمایا فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو جھوٹ بولنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور ایسا نہیں کہ مصر میں انجام ہوا، بھیلواڑہ میں بھی کوئی جھوٹ بولنے والا ہے تو ایسا نہیں بخش دیا جائے گا۔ قرآن کا حکم عام ہے، آج بھی ہے، ہر شہر میں، ہر علاقے میں، اور قیامت تک کے لیے سب کے لیے عام ہے۔ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ قرآن کے 7ویں 8ویں پارے میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور یہ ساری چیزیں قرآن نے بتائیں۔ آخر میں قرآن نے کہا وہی جملہ جو بار بار ہمارے علماء سناتے ہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو تم سود بند کر دو گے، اطاعت کرو گے، معاف کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، غصے کو پی جاؤ گے، احسان کرو گے، جب یہ ساری چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی تو اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم نہ کرو، رنجیدہ نہ ہو، پاور اور عزت اللہ تمہیں کو عطا فرمائے گا، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ شرط کیا ہے؟ مومن بن جاؤ۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی جنگ احد کے بعد، جنگ احد کے بعد، جنگ بدر کے بعد دشمن جب ہار گئے تھے انہوں نے پلاننگ کی تھی اور وہ پوری تیاری کے ساتھ مدینہ شریف میں انہوں نے حملے کی تیاری کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کے احد کے دامن میں پہنچے اور حضور نے ایک درے پر، ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے آپ جاتے ہیں دیکھتے ہوں گے، اس پہاڑ پر 50 صحابہ کرام کو کھڑا کیا، تیر اندازوں کو کہ ادھر سے ہم سامنے لڑیں گے اور پیچھے آنے والے دشمنوں کو تم تیر سے روکنا۔ اب ابتدائی جو جنگ ہوئی تھی اس کا حال یہ تھا کہ ایسا لگتا تھا مسلمان کامیاب ہو گئے، دشمن بھاگنے لگے، تو حضور نے جہاں کھڑا کیا تھا ان صحابہ کرام کو، 50 صحابہ کرام کو تیر اندازی کے لیے، حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں اترنا نہیں، وہی رہنا۔ لیکن بعد میں انہیں یہ احساس ہوا کہ اب تو جنگ جیت گئے تو اب چلتے ہیں، وہ اتر گئے، اور جب اتر گئے حضرت خالد بن ولید جبکہ مسلمان اس زمانے میں نہیں ہوئے تھے، وہ پیچھے کی سائڈ سے دشمنوں کو لے کر آئے اور پیچھے سے حملہ کیا، اور اس وقت میں جو کامیاب جنگ تھی جنگ احد وہ ناکامی میں تبدیل ہوئی اور بہت سارا نقصان ہوا اس جنگ کے اندر، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی موقع پر شہید ہوئے، جن کا مزار بھی آج احد کے دامن میں موجود ہے، آپ جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں۔ اس موقع پر مسلمان بہت مایوس ہو گئے تھے، اتنا بڑا ایک سانحہ تھا، بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، وہ جنگجو
وہ جنگجو حضور کے صحابہ جو ہمیشہ رسول اللہ کے دین کی لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے کھڑے رہتے تھے، جب وہ شہید ہوئے بہت سارے لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو تم رنجیدہ نہ ہو، تم غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، فکر مند مت ہو، حوصلے پست نہ کرو، تم ایمان اور یقین کے ساتھ رسول کے حکم پر کھڑے ہو جاؤ، کامیابی انشاءاللہ تمہارے قدموں کو چھو گی۔ اور جب مسلمانوں نے اس کو اپنی زندگی میں رچا لیا، بسا لیا، تو اللہ نے ہر موقع پر ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائی۔